اللہ کے خزانوں سے لوٹنے کا وقت ہے تہجد، اور بے فضلہ تعالی ہمارے یہاں مردوں سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ تہجد کی پابند ہیں۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھا دیا، ایک طرف اپنے بچے کو لٹایا جس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ لکھا ہے، اور اشارہ یہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر رکھو تاکہ ان کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوں، یہ کھیلاڑیوں اور اناڑیوں کے نام مت رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرزند کا نام رکھا ابراہیم، نام بامعنی اور سادہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جہاد کا گھوڑا باندھا، چونکہ صحابہ رات کی نمازیں لمبی پڑھا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتیں سرکار کی ہلکی ہوتی تھی، اس کے بعد جو 2 رکعتیں زیادہ پڑھتے تھے وہ تمام طویل ہوتی تھی، کبھی 6 پارے 7 پاروں کی تلاوت ایک رکعت میں ہو جاتی ہے۔ نماز شروع کر دی اور نماز طویل کی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، اور بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فراغت کے بعد شاگردوں سے کہا ذرا میرا کرتا اٹھاؤ، کوئی چیز مجھے ڈس رہی تھی، کاٹ رہی تھی۔ جب کرتا اٹھایا گیا تو ایک بھیڑ نے یا ایک بچھو نے تقریباً 16 جگہ پر ڈنک لگایا تھا، پورا جسم متورم ہو گیا تھا۔ شاگردوں نے کہا جلدی نماز ختم کر دیتے، فرمایا جو سورج شروع کر رکھی تھی وہ ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم سے سچا عشق ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ 4 سال کا ہو جائے اس کو قرآن کریم سے وابستہ کر دیجئے۔ طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ جب بچہ اچھی طرح بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو قرآن کریم یاد کراؤ، ورنہ یہ دنیا کی زہریلی زندگی کے اندر اس کے زہر سے اثر کھا کر مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ زہریلی دنیا میں جائے اس سے پہلے اس کو قرآن کریم کے ڈوز دے دو، اس کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کر دو، اس کے عقیدے کو انتہائی مضبوط کر دو تاکہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اس کے عقیدے کو کوئی چھیڑ نہ سکے۔ یہ کام مکاتب کرتے ہیں اور یہ کام مدارس کرتے ہیں۔ عقیدوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا آج سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اگر اس ملک میں ہماری بقا ہم کو درکار ہے اور ہمارے جنریشنز کی بقا درکار ہے تو ہم نسلوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی قرات پڑھی، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک دیکھا کہ گھوڑا بھدک رہا ہے، رات کا آخری وقت ہو گیا تھا، تہجد ویسے بھی ختم کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ رمضان میں ایسی جگہ مت تلاش کرو جہاں بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ کر 20-30 منٹ کے اندر ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ اترا ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ ابھی یہاں قرائے کرام نے بہترین قرآن کریم ہم کو سنایا، ہم کو عش عش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ ترتیل کے معنی
تجوید الحروف و معرفت الوقوف. دوسری جگہ فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اتارا ہے. سب سے پہلے حافظ قرآن اللہ، اس کے بعد مخلوق میں اور کائنات میں سب سے پہلے حافظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضرات صحابہ کرام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ننھے بچوں کے سینے کو ایکوائر کیا اور اس کے اندر اپنی یہ بہترین کتاب اور قرآن کریم کو محفوظ کیا ان کے سینوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا. اس لیے آج قرآن جلایا جا رہا ہے. ابھی ٹرکش ایمبیسی کے سامنے جو ہے سویڈن کے ایک بے وقوف نے قرآن کریم کو بھر جلایا. کیا فرق پڑتا ہے ہم کو؟ قرآن کریم جتنے دنیا میں ہیں تمام جلا دو، لیکن کروڑ لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. اس طرح جلائے جاتے رہیں گے تو جواب کیا دو گے؟ جواب یہ دیں گے کہ تم قرآن کریم جلاتے جاؤ، ہم قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرتے جائیں گے. اس کا پازیٹیو جواب یہی ہے. ورنہ یہ لوگ ہمیں الجھا کر بھڑکا کر چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں اور پھر یہ گولیاں چلا کر ہم کو نشانہ بنائیں. ان کے مقصد میں ان کو کامیاب مت ہونے دو. ہم اپنے مشن میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. ترکی نے جب وہاں قرآن کریم جلایا گیا، جلانے کے بعد ترکی نے اعلان کیا کہ اس سال ہمارے ملک میں جتنے بچوں نے حفظ قرآن کریم کیا ہے وہ تمام کے تمام جو ہیں جمع کیے جائیں. چنانچہ ننھے بچوں کو جمع کیا گیا تو ان کی تعداد تقریباً 850 تھی. 850 students and children, they were حافظ القرآن. وہ حافظ قرآن تھے. ان میں 80 سے زیادہ تو بچیاں تھیں. ان کو انعامات سے نوازا گیا اور وہاں کے وزیر نے کہا قرآن کریم جلانے کا یہی جواب ہے کہ تم ایک قرآن کریم جلاؤ گے، ہم 800 حافظ تیار کر کے رکھ دیں گے. موجودہ دور میں اور آج اور ہمارے ملک میں اسلام کی بقا کا دار و مدار اسکولوں پر نہیں ہے. اسلام کی بقا کا دار و مدار مکاتب کے اوپر ہے اور مدارس کے اوپر ہے، جہاں اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جاتی ہیں. یہ اخلاق کے مخزن ہیں، گہوارے ہیں، انسانیت اور مردم شناسی اور مردم سازی کی فیکٹریاں. جب گھوڑا بھدکنے لگا تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مختصر کر دیا. موقع اور محل کے اعتبار سے مختصر بھی کیا جا سکتا ہے. مختصر کر دیا، سلام پھیر دیا. سلام پھیرا، چونکہ اب ماں بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ سنانا ہے. اکثر اور بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یوں کہتا ہوں اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جو حیثیت بنی وہ اسلام کے آنے کے بعد بنی. جو مقام عورتوں کو آج عطا کیا گیا ہے وہ اسلام کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. شہزادہ چارلس جو بریٹن کا شہزادہ ہے، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیان دیا کہ میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور اسلام میں عورت کو جو پوزیشن دی ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے اور میں نے مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری دنیا کے ریلیجن مل کر عورت کو کچھ دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے جو اسلام نے دیا ہے. وہ مقام نہیں دے سکتے جو اسلام نے دیا ہے.
اس کی چھوٹی سی مثال حدیث سے پیش کرتا ہوں. ماں اور بہنوں کو اپنا مرتبہ اور اپنا مقام سمجھنا چاہیے. آج بچیوں نے بہترین تقریر کی اور الحمدللہ علم حاصل کر کے 2 بچیوں نے تو ختم بخاری شریف تک کا مرحلہ طے کر لیا. بڑی کتاب ہے بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء. اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. محمد ابن زید مروزی شافعی مسلک کے بزرگ ہیں. وہ بیت اللہ کے قریب سوئے ہوئے تھے. خواب دیکھا انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے کہا خواب کے اندر کہ کب تک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ تو کہا حضور کیا پڑھوں؟ کہا میری کتاب پڑھو. کہا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل کی جامع البخاری میری کتاب ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کا مرتبہ اور بخاری شریف کا مقام کیا ہے. اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. 22 تو ثلاثیات لائے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. 16 سال تک جو ہے روزہ دار رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امت کی خدمت میں 6000 حدیثیں پیش کرنے کے لیے 2500 مرتبہ غسل کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور 2500 مرتبہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اپنی بخاری کو رنگ دینے کے لیے اور اس کی غرابت اور اس کی عجائبات اور اس کی خوبیاں اور کمالات تک اس کو پہنچانے کے لیے کبھی کبھی ایک رات میں 20 مرتبہ اٹھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ. چراغ جلایا، کچھ لکھا بخاری پر، پھر سو گئے. ایسا 20 مرتبہ کیا. اور 40 سال تک تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا. آپ سوچو اور غور کرو کہ کون سا دن تھا کہ جس دن ہم نے تنہا روٹی کھائی ہے اور سالن نہیں کھایا. اتنی محنتوں کے بعد جو علم ہم تک پہنچا ہے، یہی وجہ ہے حضرت امام بخاری کے انتہائی درجے کے کمال اخلاص کی کہ سب کتابیں نکالی جانے کی محنتیں ہوئی نصاب درس نظامی سے، لیکن بخاری شریف کو نہیں نکالا جا سکا. بلکہ بخاری شریف پر اختتام کے بعد ہی فاضل کی اور عالم کی اور عالمہ کی سند دی جاتی. جس کی نظر پڑ گئی بخاری سے گزر گئی، اس کا کام ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو عرض کر رہا تھا کہ سلام پھیرا، اور ہاں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ عورت کا مرتبہ اور مقام سرکار کی نظر میں کیا رہا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، اور اس زمانے میں رات کی نمازوں میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی کہ رات کو خواتین آیا کریں. صرف مسجد نبوی میں خواتین کو آنے کی اجازت تھی. مدینہ منورہ میں دوسری 8 مسجدیں اور تھی، وہاں کوئی عورتیں نہیں جاتی تھی. صرف مسجد نبوی شریف کے اندر آتی، کیونکہ وہاں سرکار موجود ہیں. سرکار کے پیچھے نماز، پھر مسجد نبوی کی نماز، پھر حضور کے بیانات، پھر آپ کے علوم کے گنجینے جو بہائے جائیں گے، اس سے وافر حصہ عورت کو بھی ملے گا، کیونکہ نسوانی مسائل بھی بیان ہوں گے. جہاں مردوں کے لیے مسائل بیان ہوتے تھے، وہاں عورتیں اور خواتین کے لیے بھی مسائل بیان ہوتے تھے. بلکہ خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواست کی کہ اللہ کے رسول، جیسے یہ صحابہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر روزانہ علم آپ کے پاس وحی کا حاصل کرتے ہیں، ہم کو ہفتے میں ایک دن معین فرما دیجئے، اور معین کر کے جو ہے اس میں خصوصی جو مسائل ہیں عورتوں کے سلسلے کے وہ بیان فرمائیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور فرمایا اور ہفتے میں ایک دن عورتوں کی تعلیم کا رکھ دیا. معلوم ہوا تعلیم نسواں بھی انتہائی طور پر ضروری، ورنہ نمازیں کیسے درست ہوں گی ماں بہنوں. بعض مخصوص مسائل ہیں، وہ مخصوص مسائل جو عورتوں کے ساتھ ہیں، وابستہ اور خاص ہیں، وہ ان کو سیکھنے پڑیں گے نماز سے پہلے، ورنہ نماز درست نہیں ہو. طہارت کے مسائل ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو خاص طور سے نسوانیت کے لیے. سرکار نے ایک لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، خاتونیں پیچھے تھیں.
تھوڑی تلاوت ہونے کے بعد آپ نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، بچہ رو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر نماز کو مختصر کر دیا، مختصر قرات کے ساتھ نماز کو اختتام پذیر کر دیا. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول آپ نے بہت جلدی نماز کو ختم فرمایا وہ بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے یہ خیال آیا کہ بچے کی ماں ضرور موجود ہے مجمع کے اندر، نماز کے اندر. جب میں بے چین ہوا تو ماں کتنی بے چین ہوئی ہوگی. ماں کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے، ایک خاتون کی بے چینی کے دیکھتے ہوئے نبی نے اپنی بہترین نماز کو مختصر فرمایا. بتلائیے اس سے بڑھ کر عورتوں کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر جیسے دلدار صحابی بھی موجود، اور حضرت فاروق اعظم جیسے جری صحابی بھی موجود، اور حضرت عثمان غنی بھی موجود، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی موجود. ان تمام حضرات کے موجود ہوتے ہوئے گود میں اگر سر نظر آتا ہے تو ایک خاتون کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نظر آتا ہے، اور وہ مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث نقل فرمائی. فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی سائر النساء کا فضل سرید علی سائر الطعام. فرمایا جیسے کھانے کے اندر عرب کے اندر سرید کا مقام ہے. سرید ذرا سمجھا دوں، آپ کا راجستھان کا کھانا الگ ہے، سرید اور سرید جو ہے گوشت اور شوربہ جو ہوتا ہے اس کے اندر روٹی توڑ دی جاتی ہے اور اس کو گیلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہترین عرب کا کھانا مانا جاتا ہے. یہ سرید جو ہے عرب کا عمدہ ترین کھانا ہے. فرمایا جیسے عرب میں کھانوں میں سرید سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اس طرح خواتین اور صحابیات میں اور باقی صحابہ کرام صحابیات کے بعد ازواج کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے جیسے کھانے میں سرید کا مقام ہوتا ہے. بڑا اونچا مرتبہ اور بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عطا فرمایا. اس لیے حضرت مفتی صاحب نے جہاں بنین کا مدرسہ قائم فرمایا وہاں بنات کو محروم نہیں کیا اور ان کو بھی شامل کیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج جو پروگرام ہوئے اس میں لڑکا تو تقریر میں رکا لیکن لڑکیاں نہیں رکی، وہ بے دھڑک بولتی چلی گئیں اور بہترین تقریریں انہوں نے پیش کی. کل مفتی صاحب کی بیٹی سے میں نے عربی میں تقریر سنی، چھوٹی سی بچی ہے لیکن بہترین اور بے باک طریقے پر علماء کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی. اللہ نے بڑا ٹیلنٹ اور بڑی صلاحیتیں ہمارے جنریشن کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر رکھی. یہ مائک ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والوں کو گونگا کر دیتا ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ بچیوں کو اساتذہ نے اور استادیوں نے اور معلمات نے کتنا تیار کیا ہے کہ الحمدللہ مائک کے سامنے بے دھڑک آ کر کے اپنا بیان دیتی ہیں اور اپنی مافی ضمیر کو ادا کرتی ہیں. یہ ٹیلنٹ ہے، ان کے دینی ٹیلنٹ کو اجاگر کیجیے. عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور باہر نکل کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی تو پھر نظر آسمان پر چلی. جب آسمان پر نظر ڈالی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو روشنیوں کا ایک سائبان آسمان کی طرف اوپر اٹھتا ہوا نظر آیا. سائبان نظر آیا، روشنیاں جھلمل جھلمل آسمان کی طرف جا رہی ہیں. شاید یہ دیکھ کر گھوڑا بدر گیا ہوگا، وہاں روشنیاں نیچے آ رہی ہیں. اب یہ معمہ حل کیسے ہو؟ کون اس کو سولو کرے گا؟ ایسے مسائل تو علماء سولو کرتے ہیں، یہ بی اے والے کا کام نہیں اور بی ایس سی والے کا بھی کام نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام. ملک میں اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے حالات آئے ہیں
ان میں سب سے پہلے سینہ سپر ہونے والے دنیا کے کوئی لوگ نہیں تھے، وہ علماء تھے جو سینہ سپر ہو کر فتنوں سے لڑے، اور الحمدللہ آج ہم انہی کی قربانیوں کی نتیجے میں دین پر قائم ہیں، اور یہ مساجد آباد ہیں، اور یہ مدارس آباد ہیں، اور یہ مدارس اگر ویران ہو جائیں گے تو ملک ویران ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ملک، کیونکہ دیش کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ شراب سے بچائے گا تو مدرسہ، جوئے سے بچائے گا تو مدرسہ، برائیوں سے بچائے گا تو مدرسہ، خرابیوں سے بچائے گا تو مدرسہ، اور دیش کو چاہیے اچھے لوگ، دیش کو چاہیے اچھے انسان، دیش کو چاہیے شریف لوگ۔ تو یہ شریف اگر چاہیے تو مکتب میں آ جاؤ، مدرسوں میں آ جاؤ، وہاں شرافت آپ کو خزانوں کی طرح نظر آئے گی، وہاں شرافت نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑا شریف دنیا کے اندر کوئی آیا تو تاجدار مدینہ، فخر رسل مولا کل دانہ سبل، شفیع المذنبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اشرف ترین انسان بنا کر بھیجا، اور بہترین کتاب جو اشرف ترین کتاب ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں بھیجی، اور فرمایا تم پرواہ مت کرو کہ یہ دین ختم ہوگا، تم ہٹ جاؤ گے دین سے، دین کو پروانی میرے پروردگار کو پروانی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، علماء توجہ فرمائیں، یہاں قرآن کریم کا نام ذکر دیا ہے، اور ذکر کرنے کی چیز ہوتی ہے، ذکر کو عمل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو تاکہ نسیان کی زینت بنانے کے بجائے اسے زبان زد کرنا چاہیے، رد اللسان رہنا چاہیے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ واقعے کے انتہا پر انشاءاللہ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی باہر کا اثر ہے، کوئی برا اثر ہے، لوگوں پر برا اثر ہے، جس کو سینہ قرآن کریم والا دے دیا گیا ہو، اس پر نہ جنات کا اثر ہے نہ بھوت کا اثر۔ جس کو اللہ نے قرآن کریم دے دیا، اس لیے میرے والد صاحب کے پاس کوئی حافظ قرآن کریم تعویذ مانگنے کے لیے آتا تو میرے والد صاحب اس کو تعویذ نہیں دیتے۔ آپ حافظ ہیں؟ جی ہاں میں حافظ ہوں۔ تو فرمایا جب تیرے سینے میں پورا قرآن تعویذ بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اور تیری حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دے دی، اب تجھے کیا چیز کی ضرورت؟ سب سے بڑا تعویذ تو قرآن کریم ہے، بہترین کتاب تو قرآن کریم ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات